بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ میری اس بیٹی کو عمدہ لباس سے آراستہ کرے۔ پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا، ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا ابتی قتلتنی، یعنی ابو جان کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ مگر میں نے اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اس گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں مجھے یاد آتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا یعنی زندہ دفن کیا ہے۔ محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی گئی کہ میرے پاس اونٹ ہیں، آپ نے فرمایا چاہو تو ہر ایک کی طرف سے ایک بدنہ یعنی اونٹ نہر کر دو، قربانی کر دو۔ میرے محترم اور پیارے پیارے بھائیوں، اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک میں واقعہ ملتا ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی۔ ہم نزدیک ہی کنویں پر پہنچے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ بیچاری رو کر ابو جان چلاتی رہ گئی اور میں وہاں سے چل دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، میری پیاری پیاری بہنوں، ذرا اندازہ لگائیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، عورتوں پر کتنا مہربان ہے، اسلام کی عورتوں پر کتنی عنایتیں ہیں۔ آج اسلام پھیلنے کے بعد جو عورتوں کو عزت ملی، مقام ملا، یقین جانیے یہ اسلام ہی کی بدولت ہے، ورنہ آپ نے زمانہ جاہلیت کی حالت دیکھی کہ بچی پیدا ہو جاتی تو باپ کا سر جھک جایا کرتا تھا اور بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج اسلام نے بیٹی کو عزت دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش کو سراہا ہے۔ حضور کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بیٹیوں کو پسند فرماتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج اگر کسی کے ہاں بچی کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو افسردہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق اور سعادت عطا کرے اور اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن جہاں لکھا ہوتا ہے اس کو کلک کر دیں، انشاءاللہ تعالی آنے والی ہر تازہ ترین ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔